بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج دوسرا درس ہے۔ کتاب الایمان کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ کتاب الایمان کی پہلی حدیث روایت کرنے والے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم خود ارشاد فرماتے قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک روز ہم نبی کریم علیہ السلام کی مجلس کے اندر موجود تھے۔ اذ طلع علینا رجل، یہاں تک ایک شخص جو ہے اچانک ایک شخص ہم پر طلوع ہوا، مطلب ہمارے اندر ایک شخص آیا۔ شدید و بیاض الثیاب، ان کے جو کپڑے تھے وہ چٹے بالکل سفید۔ شدید و سواد الشعر، اور ان کے جو بال تھے وہ کالے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر کوئی سفر کے اثرات نہیں تھے۔ جس طرح بندہ سفر کرتا ہے نا گرد و غبار سے کپڑوں پر یا بالوں پر کچھ نہ کچھ وہ گرد و غبار ہوتا ہے، تو ان پر کوئی سفر کے اس طرح اثرات نہیں تھے، بالکل سفید کپڑے، کالے جو تھے ان کے وہ بال تھے۔ ولا یعرفہ منا احد، ہم صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی ان کو نہ پہچانا کہ یہ شخص کون ہے۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، انہوں نے اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے یا مس کر دیے یا قریب کر لیے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ فخذیہ کا ایک مرجع یہ بھی ہے ضمیر کا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ رسول اللہ علیہ السلام کے زانوں پہ رکھ دیے۔ وقال یا محمد، اور انہوں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام بتائیے اسلام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گواہی دینا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ارکان خمسہ یہ جو مشہور ہیں 5 کلمے کا، یہ حضور علیہ السلام نے آرڈر دیا۔ اس کے بعد نماز کا، زکوٰۃ کا، اور اس کے بعد رمضان کے روزے اور بیت اللہ شریف کا حج اگر استطاعت ہو، یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ قال صدقت، جب اس شخص نے ان باتوں کو سنا کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لہ، ہمیں بڑا تعجب ہوا اس شخص پر، سوال بھی کرتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جواب دیے، پھر اس جواب پر تصدیق بھی کر رہے کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر دوسرا سوال انہوں نے کیا فاخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے محبوب علیہ السلام بتائیے ایمان کیا ہے۔ قال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، سارے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ ایمان ہے۔ ان چیزوں کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب یہ حدیث آدھی میں نے ذکر کی، کچھ اس کا میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ بنیادی بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے کر آئے اور حاضر ہوئے، اور جس انداز میں وہ حاضر ہوئے اور جو بیٹھنے کا ایک انداز تھا تعظیم و توقیر کے ساتھ، یہ تا قیامت آپ نے درس دے دیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے نا تو وہاں فرشتوں کا سردار بھی گھٹنے ٹیک کر حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تعظیم و تکریم کا درس دے دیا کہ یہ عام بارگاہ نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے۔ یا محمدو کہہ کر پکارا، قرآن نے بعد میں کہا لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کو پکارنے کو ایسا نہ ٹھہراؤ۔ اب یہ ہے کہ یا تو یا رسول اللہ کہا جائے یا حبیب اللہ کہا جائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے یا محمد کیوں کہا؟ تو یہ محدثین نے کہا کہ یہ واقعہ قرآن کی آیت کے نزول سے پہلے کا ہے، یا دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ فرشتے اس سے مستثنا ہے، اس لیے فرشتہ تھا جبریل تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ یا محمد کہہ دیا۔ تیسری بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکان خمسہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ حضور علیہ السلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے اندر تمام عقائد موجود تھے، یہ جز سے کل مراد لیا گیا۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے، تو الحمد کا مطلب ہوتا ہے سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھنا واجب ہے۔ تو اس کلمے کے اندر تمام جو عقائد ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر کیا ہو گیا جی،
شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ نماز کو ادا کرنا، تو محدثین نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ نماز ادا کرنا، جب نماز فرض ہوگی، ہم عاقل بالغ ہوں گے، اس سے لے کر اپنی عمر کے اختتام تک دائمی طور پر نماز کو تعدیل کے ساتھ ادا کرنا، اور ایسے ادا کرنا جس طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نمازوں کو ادا کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی تمام کتابوں پر کیا رکھنا؟ ایمان رکھنا۔ جو صحائف آدم علیہ السلام کو 10 دیے گئے، شیس علیہ السلام کو 50، ادریس علیہ السلام کو 30، ابراہیم علیہ السلام کو 10، یہ ٹوٹل 100 ہو گئے، اور 4 مشہور کتابیں زبور، انجیل، تورات، قرآن سب صحائف اور سب کتابوں سے افضل ترین کتاب ہے، جو سب سے افضل نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال جل جلالہ نے عطا کی۔ تو بہرحال تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا۔ رسولوں میں محدثین نے ذکر کیا، بعض نے یہ کہا 313 رسول ہیں، بعض نے کہا 315 رسول ہیں۔ یہ اس میں جو ہے نا محدثین کا اختلاف ہے، مشہور 313 ہیں، بہرحال 315 کا بھی یہ قول ملتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء مبعوث کیے گئے، یہاں پر تشریف لائے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، وہ تقریباً 1.25 لاکھ کم و بیش کا لفظ موجود ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبران اسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ تو تمام پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ انتہائی ضروری ہے۔ آگے جو سوال کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس شخص نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، احسان کے حوالے سے بتائیے، احسان کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قَالَ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو گویا اس انداز میں عبادت کرو کہ رب ذوالجلال جل جلالہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بڑی کمال کی چیز ہے، محدثین نے کہا رب تو ہر جگہ دیکھنے والا ہے، لیکن تخصیص اس میں عبادت کے لحاظ سے کیوں کی گئی کہ اللہ رب العزت کی عبادت اس انداز میں کرو کہ رب کو تم دیکھ رہے ہو یا رب ذوالجلال تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں عبادت میں خاص اس واسطے یہ تخصیص کی گئی تاکہ عبادت آسان ہو جائے، انسان کے دل میں عجز انکساری پیدا ہو جائے، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا شروع ہو جائے، اس واسطے خاص طور پر عبادت کا لفظ جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر مذکور ہے۔ جس طرح ایک شخص نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ وہ شخص غیر مسلم تھا۔ تو سرکار مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں جتنی نمازیں ادا کی ہیں، میں نے کوئی ایسی نماز نہیں جس کا میں نے سجدہ کیا ہو اور اپنے رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات کو نہ دیکھا ہو۔ میں جب بھی نماز کے لیے سجدہ کرتا ہوں تو اس کے انوار و تجلیات کی زیارت کرتا ہوں، اس کے انوار کو دیکھتا ہوں۔ تو اس انداز کے ساتھ نماز کو کیا کیا جائے؟ ادا کیا جائے۔ آگے جو حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص نے پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، آپ قیامت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبردار نہیں، زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر جو محدثین نے اس کا یہ جواب دیا کہ جبریل علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قیامت کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جاننے والے سے ہی پوچھا جاتا ہے، تو یہاں جبریل امین حضور علیہ السلام کے امتحان یا اظہار عجز کے لیے تو سوال کر نہیں رہے ہیں، بلکہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کے علم ہے، مگر اس کا اظہار حضور علیہ السلام نے نہ کیا۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بالخصوص یہ قیامت کا علم اور حروف مقطعات کا علم یہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام ہی جانتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے یہاں پر اس واسطے اس بات کا اظہار نہ کیا کہ یہ اللہ رب العزت کے طرف سے میرے پاس ایک ایسا علم ہے، یہ اسرار الہیہ میں سے ہے، تو لہٰذا کیوں مجھ سے یہ راز فاش کراتے ہو۔ تو اسی طرح تفسیر ساوی کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اور دو موقع پر، باقی مواقع پر حضور علیہ السلام نے اتنا تو کہا نا قیامت محرم شریف کے مہینے میں آنی ہے، پھر دن کا جو ہے پتہ وہ بھی حضور علیہ السلام نے بتایا، تخصیص کی کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی، تو اتنا تو حضور علیہ السلام نے بتا دیا، لیکن
یہ آگے وہ سارا سلسلہ حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ محدثین کہتے ہیں چونکہ ہم لوگ بڑے کمزور ہیں تو پھر عبادت میں سستی کرتے ہو، دیکھو اتنی قیامت ابھی تک بڑی دور ہے، یا جو قیامت کے نزدیک ہوتے وہ پھر جب نزدیک ہوتے تو وہ عبادت کرنا شروع کر دیتے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو اس چیز سے بھی بچانا تھا کہ شیطان ہم پر حملہ نہ کرے، تو حضور علیہ السلام نے اس چیز کی مزید وضاحت نہ کی۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، فاخبرنی ان اماراتھا، کہ آپ بتائیے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان تالد الامۃ ربتہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں بکریوں کے چرواہوں کو محلوں پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ اکبر، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر سائل چلے گئے تو میں کچھ دیر ٹھہرا۔ راوی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ سائل کون ہے؟ تو میں نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ تو صحابہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ رب العزت کی عطا سے محبوب علیہ السلام آپ بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ تو یہ مشکوٰۃ شریف کی دوسری حدیث کا مختصر مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث پاک کے فیضان سے ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔